السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہے افسانہ غم نداری بز بخور، یعنی یہ جو افسانہ ہے غم نداری بز بخور ہے نا، تو یہ تھوڑا سا اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے خود ذمہ داری، یعنی بس خود، یعنی کسی چیز کی ذمہ داری اٹھانا اور اس کی ذمہ داری خود لے لینا، یعنی اپنے ہاتھ سے بکری پالنے کے وبال، اس کے چرانے کی پریشانیوں اور اس سے جڑی مزاحیہ نادانیوں کے بارے میں یہ افسانہ ہے۔ چلیے آئیے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ خالص دودھ کی تلاش اور گائے کی ناکامی۔ راوی دودھ کی شدید قلت اور ڈیری فارم کی ملاوٹ شدہ دودھ سے پریشان تھا۔ دوست کے مشورے پر اس نے شراکت یعنی پارٹنرشپ میں ایک گائے خریدی، لیکن گائے کی دیکھ بھال، گوبر کی بدبو اور دودھ کی کم ہوتی مقدار سے تنگ آ کر گائے کو آدھے داموں بیچ دیا گیا۔ پنڈت جی کا مشورہ اور بکری کی آمد۔ پنڈت جی جو مسودے نقل کرنے آتے تھے نے راوی کو ایک اعلیٰ نسل کی بکری خریدنے کی ترغیب دی۔ ان کے کہنے پر 25 روپے میں ایک بکری خریدی گئی۔ شروع میں بکری کا ہضماور دودھ پی کر سب خوش ہوئے، لیکن جلد ہی بکری نے کھیتوں اور باغوں میں جا کر پڑوسیوں کی سبزیاں چرنا شروع کر دی، یعنی اس کے جو دودھ سے جو فائدہ مل رہا تھا ان کو کافی فائدہ کر رہا تھا، وہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بکری کا دودھ تھا ان کے لیے کافی مفید تھا۔ خود ذمہ داری بس خود، یعنی چرانے کی عذاب دہ ڈیوٹی۔ نوکر کا انکار۔ نوکر صاف کہہ دیا کہ بکری چرانا میرا کام نہیں ہے۔ خود چرانا۔ مجبوراً راوی نے خود دفتر سے آتے ہی بکری کو چرانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ کھیت کے مالکان کے طعنے۔ ایک دن بکری کا کاچھی یعنی کاشتکار کے کھیت میں گھس گئی اور گوبھی و کیاریاں تباہ کر دی۔ کاچھی نے راوی کو سخت سنایا اور طعنہ دیا، شریفوں کا یہ کام نہیں ہے۔ درختوں پہ چڑھنا۔ راوی کو درختوں پر چڑھ کر ہری پتیاں توڑنی پڑتی تھیں، جس میں ان کے کپڑے پھٹ جاتے تھے اور پاؤں پھسلنے سے چوٹیں بھی آتی تھیں۔ گھر کا وبال اور راتوں کی بے آرامی۔ رات کے وقت بکری کو درختوں کی جڑوں سے باندھنا ایک عذاب بن گیا۔ گپ اندھیرے میں رسیاں الجھ جاتی اور بکری کی چلاہٹ سے پورا گھر پریشان ہو جاتا۔ راوی کی بیوی بھی اس روز کی ذلت اور ہنگامے سے سخت ناخوش تھی اور بکری کو گھر سے نکالنے کا مطالبات کرتی تھی۔ 1 روپے میں نجات۔ تنگ آ کر راوی نے صبح ایک گڑریے یعنی جو چرواہا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ وہ بکری کو لے جائے۔ گڑریے کے مانگنے پر راوی نے الٹا 1 روپے گڑریے کو دیا تاکہ وہ بکری کو اپنے ساتھ لے جائے اور اس مصیبت سے جان چھوٹے۔ اختتامیہ۔ کچھ مہینوں بعد وہی گڑریہ اس بکری اور اس کے 2 خوبصورت بچے کو ساتھ راوی کے گھر کے پاس سے گزرا۔ راوی کی بیوی بکری کے ان پیارے بچوں کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی اور ان پر پیار لٹانے لگی، جس پر راوی نے طنزاً مسکرا کر اپنی جان چھڑائی۔ ہمارا افسانہ یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ چلیے اس کے کچھ سوال و جواب کو دیکھ لیتے ہیں۔ افسانہ غم نداری کے مصنف کون ہے، یعنی اس کے افسانہ نگار؟ تو اس کا جواب ہے منشی پریم چند۔ اگلا سوال، راوی نے گائے کے بعد کون سا جانور خریدا؟ تو جواب ہے بکری۔ اگلا سوال، بکری کتنے روپے میں خریدی گئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 25 روپے میں بکری خریدی گئی تھی۔ اگلا سوال، راوی کو بکری خریدنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو جواب ہے پنڈت جی نے۔ اگلا سوال ہے، نوکر کے انکار کے بعد بکری کو چرانے کی ذمہ داری کس نے سنبھالی؟ تو جواب ہے راوی یعنی خود مصنف نے۔ سوال ہے، بکری کے کس کے کھیت میں گھسنے پر راوی کو شدید باتیں سننی پڑی؟ تو جواب ہے کاچھی یعنی کاشتکار کے کھیت میں۔ اگلا سوال، راوی نے بکری سے نجات پانے کے لیے اسے کس کے حوالے کیا؟ تو جواب ہے ایک گڑریے کے یعنی چرواہے کے حوالے کر دیا تھا۔
اگلا سوال ہے راوی نے گریڈیے کو بکری لے جانے کے لیے کتنے روپے دیے؟ تو جواب ہے 1 روپیہ، یعنی بکری خریدی 25 روپے میں اور گریڈیے کو فری میں دینے کے بجائے 1 روپے الٹا ان کو دینا پڑا تھا۔ پھر اگلا سوال ہے کچھ مہینوں بعد گریڈیے جب واپس آیا تو بکری کے ساتھ کتنے بچے تھے؟ تو جواب ہے 2 بچے تھے۔ آخری سوال ہے اس افسانے کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو جواب ہے شہری درمیانے طبقے کا جانور پالنے کا تجربہ اور اس سے پیدا ہونے والے طنز و مزاح۔ یہیں پر اب ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر یہ افسانہ آپ کو پسند ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اب اگلے افسانے میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔